اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بالاتر ہو جائے۔ کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں، برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ برابر ہونا شرک ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کے بندے مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ محبت اللہ پاک سے کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو واقعتاً اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے والدین سے محبت نہ کرو، بالکل کرو، لیکن والدین کی محبت کہیں اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے، ان سے کہیں بڑھ نہ جائے۔ اولاد سے محبت کرو، لیکن اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے کہیں بڑھ نہ جائے۔ دیکھیں یہ محبتوں کا امتحان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیسے کیسے لیا تھا، کیسے کیسے امتحانوں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے ابراہیم، میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے والدین کو چھوڑا اپنے رب کے لیے، گھر بار چھوڑا اپنے رب کے لیے، اپنی جان کو اللہ سے، اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں سمجھا، اور آگ میں کود گئے، اور اپنے ملک کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، اور ملک کو چھوڑ دیا، ہجرت کی۔ آخری امتحان جو لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے، آخری امتحان، ہائے اللہ، جس سے کڑا امتحان ہو ہی نہیں سکتا، وہ 100 برس کی عمر میں 13 برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے مانگا گیا تھا، ایک لوتا بیٹا، حکم ہوا ذبح کر دو۔ یہ ہے سب سے بڑا امتحان، یہ سب سے بڑا امتحان۔ 100 برس کا بوڑھا انسان جو بڑی دعائیں مانگ مانگ کر 88 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ 13 برس کے تھے اس وقت جب بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے۔ 13 برس کا جوان بچہ جو باپ کا دست بازو بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے بچے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ فرماتا ہے بندے سے، بندہ صرف مجھ سے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور تیسرا جہاد سے۔ اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگوں دیکھو، اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی زوجہ اور اپنے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمائے ہیں، اور وہ کاروبار جس کے نقصان ہونے سے تمہیں ڈر لگتا ہے، اور وہ محل حویلیاں، وہ مکانات جو تم نے بنائے ہیں اور تمہیں بہت محبوب ہے، اگر تم کو ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہو گئی، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے، تو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا نہ دے، اور اللہ پاک ایسے نااہلوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ بندے سے کہتا ہے 8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈالے اور 3 محبتیں ایک پلڑے میں ڈالے، اور اگر 8 محبتوں کا پلڑا تمہارا بھاری ہے تو چلے جاؤ، تمہارا اللہ سے کوئی سروکار نہیں۔ سب سے پہلے ہم کو یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہم یہ 3 محبتوں سے محبت کریں، جب ہی ہم توحید پر مکمل ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی جو کیفیت ہے، جو کہ یہ ایک آگ ہے جو انسان کے سینے میں جل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، اگر میں آپ کی نافرمانی کروں تو آپ مجھے کون سی سزا دیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے جہنم، میں تیرے اوپر ایک ایسی آگ کو تجھ پر مسلط کر دوں گا جو تجھ سے بھی کئی زیادہ تیز ہوگی۔ تو جہنم نے پوچھا
اے میرے رب وہ کون سی آگ ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میری محبت کی آگ جہنم کی آگ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب پل صراط پر سے گزرنے لگے گا تو جہنم کی آگ کہنے لگے گی اسرع یا مومن، اے مومن تو مجھ پر سے جلدی گزر جا، ان نورک اطفأ ناری، تیرے دل کے نور نے میری آگ کو بجھا دیا۔ یہ اللہ کی محبت کی آگ ایسے ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اب بتائیں کہ ایسی آگ کو جو بندہ برداشت کرتا ہے اپنے دل میں تو وہ کتنا بڑا عظیم الاسلام ہوگا۔ اللہ پاک ہم تمام کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کی محبت وہ ہے جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، جو صبح سے شام تک ہر نافرمانی بھی دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، جب بھی میرے پاس آئے گا اور توبہ استغفار کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ کبھی بھی ہم کو ہمارا رب طعنہ نہیں دے گا کہ تم اب کیوں آئے ہو، اتنے دن سے کہاں تھے؟ اللہ کہتا ہے آؤ تو صحیح اے میرے بندو، میرے قریب آؤ تو صحیح، مجھے دیکھو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، پھر دیکھنا میں کتنا بڑا غفور و رحیم ہوں۔ اللہ پاک ہم تمام کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کریں اور ہمارا آنا بیٹھنا مانگنا پڑھنا اللہ کی محبت میں تڑپنا قبول فرمائے، آمین۔